پر ما اوحا جو وہی کرنا تھا. ایک آدھ بات اگر ہوتی تو اللہ بول دیتے تھے کہ میں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا. اے اللہ آپ نے کیا کیا فرمایا؟ اللہ سے پوچھی ہم نے کہ اللہ آپ نے کیا وحی فرمائی؟ اللہ نے جواب فرمایا کہ ما اوحا جو وحی کرنا تھا. اب وحی کرنے والے ذات باری تعالیٰ کو معلوم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کہ اللہ نے کیا کیا علوم سے آپ کو عطا فرمایا, کیا کیا علوم آپ کو اللہ نے سے نوازا ہے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے تھے کہ تم جنتی ہے, تم جنتی ہے, تم جنتی ہے. ایک بہترین واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, اکثر اس بات پر میں کہتا ہوں. مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس فرما رہے ہیں. دوران درس آپ نے ایک فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے اختیارات رسول, عطائے رسول میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تمام صحابہ اکرام اس دروازے کی طرف تکنے لگے کہ آخر دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے, کس کی قسمت میں لکھا ہے. ایک انصاری صحابی داخل ہوئے, وضو فرما رہے ہیں, یعنی داڑھی سے جو ہے پانی کے قطرے گر رہے ہیں, آ کے محفل میں بیٹھ گئے. اب جیسے ہی اور صحابہ کا بھی ایمان دیکھیے, ابو بکر صدیق آ رہے وہ تو الگ بات تھی, عمر فاروق وہ تو الگ بات تھی. ایک انصاری صحابی آتے ہی سارے صحابہ ان کو تکنا شروع کر دیا. کیوں تک رہے؟ جنتی ہے. بلا تشبیہ و مثال اگر آپ کو بولے کہ فلاں صاحب جنتی ہوتا بولتا ہے کیا معلوم آپ کو, میرے سے پوچھو ان کے بارے میں. یا حضور نے فرمایا جو بھی داخل ہوگا وہ جنتی رہے گا. وہ داخل ہوتے ہی صحابہ ان کو تکنا شروع کر دیا. کیوں؟ جنتی کی زیارت کر رہے. دنیا میں جنتی کو دیکھنا عبادت ہے. اب وہ پریشان کہ سب مجھے کیوں تک رہے ہیں. اب پورے محفل میں کسی ایک کو تک رہے تو انہیں بھی پریشان ہوتا, آخر کیا بات ہے بھائی, کیا تو بھی ہوا, چہرہ صحیح ہے نہیں ہے, کچھ کیا ہوا. انہوں نے بازو والوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ لوگ مجھے پورے لوگ مجھے تک رہے تھے. ایک صحابی نے کہا کہ تمہارے بارے میں حضور نے بشارت دی. فوراً سجدے شکر ادا کیا. سبحان اللہ. اس کے بعد دوسرے دن پھر ایسی درس دے رہے حضور. دوران درس آپ نے فرمایا ابھی اس دروازے سے جو اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. دیکھیے جنت بانٹ رہے ہیں. آج حدیث کے دعوے دار ہمارے بھایا کیا بولتے ہیں, اللہ کو معلوم کرنے کے بعد کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے معلوم. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے لوگوں کو بتا رہے کہ یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے. دوسرے دن بھی وہی صحابی داخل ہوئے. اب اور زیادہ صحابہ کو جو ان سے محبت ہو گئی کہ ایک بشارت کافی تھی, دوسرے دن بھی مل گئی. بہرحال ایک صحابی کو سوچا کہ ذرا معلوم تو کریں گے کہ انہوں کیا نیک عمل کرتے. اب وہ ان کے پاس جا کے کہے کہ بھائی میں آپ کے پاس مہمان رہنا چاہ رہا ہوں. ہم رہتے تو کیا بولتے تھے, آئے گی تو ان کی قسمت اپن کہاں سے جا سکتے. آج کتنی چیزیں نہیں بولی. اکرام صاحب بھی ابھی بتائے, مولانا نے حامد صاحب نے بھی کہا, کئی چیزیں بتائے جنتی ہونے کی, مگر کرتے اور ان لوگوں کا اپنا کہاں سے ہوتا, وہ بڑے نیک لوگ ہیں کہ ہمارے سے کہاں ہوتا. یہ صحابی ان کے پاس جا کے جب مہمان ہو گئے. اب رات تمام ان کو گھور رہی, سوتے ہی نہیں, لیٹے ہوئے بھی گھور رہی, چلتے ہوئے گھور رہی, یہ اس خیال سے کہ آخر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا نیک عمل کرتے, کہ آدھی رات کو کے کچھ تسبیح پڑھتے, کچھ سجدہ کرتے, کیا کرتے. 3 دن گھور گھور کے تھک گئے, کوئی ایسا خاص عمل نہیں دکھا. جب جانے لگے تو بولے بھائی اجازت دیجیے, میں آیا تھا اس وجہ سے کہ آپ کو جو حضور نے بشارت دی ہے جنت کی, تو آخر کیا نیک عمل کرتے وہ میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس پر عمل کروں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی جیسے تمہارے اعمال ویسے میرے بھی اعمال ہیں, کوئی خاص تو میرے اندر خاصیت نہیں ہے, البتہ ایک چیز ہے جو میں اپنے اوپر زمانے سے پابند کر لیا ہوں. بولتے ان کے کان کھڑے ہوئے, بولے ہاں بات تو یہی دکھ رہی ہے سر. کہا کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب کبھی میں روزانہ بستر پر لیٹتا ہوں آرام کے لیے, یہ دعا کرتے ہوئے سوتا ہوں کہ پروردگار جس جس نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی میں ان سب کو معاف کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ کسی کا بغض کینہ حسد میں دل میں لے کے نہیں سوتا ہوں, یہ دعا کر کے سو جاتا ہوں. بولتے ہی وہ ہاتھ چومنے لگے, کہا کہ یہی تو جنت کی دل کی صفت ہے. جنت میں جو ہے کسی کے دل میں بغض نہیں رہے گا, کسی سے حسد نہیں رہیں گی. کہا کہ اسی وجہ سے وہ اللہ کے رسول نے تم کو جنت کی بشارت سنا دی. تو یہ اختیارات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا, نصیحت بھی ہے. مگر ہم میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں, ایک صاحب کے بارے میں سنا, میں ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو بولے کہ ہمارے باپ وصیت کرے کہ میں مر جاؤں تو چھوٹے بھائی مجھے میری لاش پر بھی اس کی پرچھائی پڑنے نہیں دینا. یہ حالت ہے. تو زندہ رہے تک تو رہے,
مرنے کے بعد بھی اس کو میرے پاس آنے نہیں دینا. یہ اختیارات یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو نصیحتیں فرمائی ہیں، آج میلاد کے جلسے سے ایک یہ بھی ہم نصیحت لے لیں کہ اپنے دلوں کو پاک رکھیے. اس دل میں اگر کینہ، کپٹ، بغض، حسد یہ رہا تو پھر اللہ کا نور کہاں سے آئیں گے؟ بولے آج یہاں پر ہمارے عبداللہ بھائی اور تمام جتنی بھی بچے سب سجاوٹ کیے کئی کے لیے ہم آ رہے ہیں بول کے انہوں صاف صفائی کریں تو گندگی دور کر کے ہم کو لے کر آئے ہوں. ہم اپنے دل میں گندگی رکھ کے اللہ کے نور کو بسا سکتے ہیں. اس لیے اپنے دلوں کو پاک کریے. اور معاف کرنے میں کیا ہے آپ کو بتاؤں، اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وعدہ ہے. اور جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اور پھر دوسری بات، جس کو معاف کرتے ہیں اس کے دل میں ہماری محبت اضافہ ہو جاتی ہے. دشمنی تو ختم ہو جاتی، محبت بھی اضافہ ہوتی ہے. تو بہرحال عرض کرنا یہ ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے. تو صحابی اٹھ کھڑے اور دریافت کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر انہوں نے پوچھا کیا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ صحابہ میں شوق تھا، عبادت کا شوق تھا. ہم رہتے تو نعوذ باللہ من ذالک بولتے تھے کہیں کو بولے کہ سرکار ایک نئی چیز ڈال دی ہے حج کرو بولے. مگر صحابہ کا معاملہ ایسا ہے کہ شوق میں پوچھنے لگے تو دوسرے صحابی بٹھا دیا، کہا کہ دیکھو بار بار حضور سے پوچھو مت. سرکار خاموشی اختیار کی، پھر دوبارہ کیوں پوچھے تم؟ کچھ دیر کے بعد حضور نے کہا کہ میرے صحابہ تمہارے دل میں اتنا شوق ہے عبادت کا، حج کا، تم نے بار بار مجھ سے پوچھا. اگر اس وقت میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا. اور آپ بولیے یہ احکامات کون فرض کرنے والا ہے؟ اللہ ہے. حضور کیا فرمانے اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. تو حضور کا کہہ دینا اللہ کا کہہ دینا ہو جاتا ہو تو حج فرض ہو جاتا. اختیارات رسول واقعہ تو بہت وقت سنے ہوں گے آپ، بخاری شریف کا مشہور واقعہ ہے. ایک صحابی حالت روزہ میں، فرض روزہ رمضان کا، بیوی سے قربت کر لیے، روزہ توڑ لیا. اب آپ بولیے کتنا بڑا سخت جو اس کا کفارہ ہے. پہلے تو اس فرض روزے کو عمدن توڑنے کے بدلے میں پہلا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے مسلسل رہنا. اگر بیچ میں ایک روزہ بھی اگر چھوٹ جائے تو پھر وہاں سے زیرو ہو جائے، پھر سے شروع ہوتا. پھر 60 روزے مسلسل رہنے کے بعد یہ ٹوٹا ہوا ایک روزہ بھی رہنا، یہ فدیہ کفارہ ہے، یہ اس کا قضا ہے. پھر دوسری یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہو سکتا تو 2 غلاموں کو آزاد کرنا. تیسرا حکم یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اب اس میں بھی علماء نے کچھ شرط رکھی ہے، صبح بھی بوجھ رہنا، شام میں بھی بوجھ رہنا، وہی مسکین وہی فقیر رہنا، صبح میں بھی شام میں بھی. اب آپ بولیں گے دیتے کھا گیا چل دیا، بولے پھر کہاں ڈھونڈوں میں اس کو؟ سختی اس لیے ہے کہ مذاق نہ ہو اس چیز کا. علماء نے فرمایا صبح شام دونوں کا ایک ساتھ دیتا، لوگ کچھ بھی کر لیتا، کب تو بھی کھا لیتا. پھر عاقل ہونا، دیوانہ ہے اس کو کچھ بھی بول کے ایک روٹی پکڑا دے رہے نہیں. پھر بالغ ہونا، چھوٹا بچہ ہے چھوٹا بسکٹ کا ٹکڑا دے رہے، پیٹ بھر جا رہا، بولے ایک مسکین ہو گیا، شام میں ایک بسکٹ دے رہی. عاقل و بالغ ہونا، اچھا پیٹ بھر کھلانا اس کو. بہرحال ہوا یہ کہ وہ جیسے ہی روزہ توڑتے ہی حضور کے پاس بھاگتے ہوئے آئے. ہم رہتے تو جاتے تھے حضور کے پاس. پہلے تو بولتے تھے حضور کے سامنے میری انسلٹ ہو جاتی، کیا بولوں حضور کو جا کے. صحابہ کو معلوم تھا جو کچھ ہے یہیں پر ہونے والا ہے مسئلہ حل. فوراً آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خفا نہیں ہو رہی. آج کا ملا مرشد رہتا تو بتا نالائق غلطی بھی کرا میرے سے بھی آ کے پوچھ رہا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صحابہ کو معلوم تھا. حضور نے کہا کہ کام کرو 60 روزے رہ جائے. وہ بولے عرض کرے یا رسول اللہ ایک روزے میں میرا یہ حال ہو گیا. معلوم ہی ہوتا ہے نئے نئے دولے تھے کہ کیا ہے کہ میں اندازہ سب برو میں آتا. بولے یا رسول اللہ ایک روزے میں یہ حالت ہو گیا، 60 روزے میں کیسا رہوں؟ ہم رہتے تو کیا کرتے تھے، کڑکڑا لیتے چلے آتے تھے، اٹھ لیتے تھے، گئے نیا بول دیے حضور، لوگوں کے سامنے اٹھ لیتے تھے، دل میں اٹھ لیتے تھے، منافق ہو جاتے تھے. یاد رکھیے بعض لوگوں کے دل میں خیال آتا میں حضور کے زمانے میں رہتا تو اچھا تھا، ایسا تھا ویسا تھا. پکی ابو جہل کے ساتھ رہتے تھے، یاد رکھو.
حضور کے ساتھ تو نہیں رہتے تھے، ابو جہل کے ساتھ ہی رہتے تھے. آج کچھ نہیں ہے تو اپنا یہ حال ہے. وہاں تو قربانیاں دینا ہے، کیا کیا ہر چیز حضور پر سے قربان کرنا ہے. اکرام صاحب نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی درجے مومن کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام انسان سے خوب تر نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. تو بہرحال حضور نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، 2 غلاموں کو آزاد کرو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں غلام ہوں، میرے پاس کہاں کے غلام ہوں، میں کس کو آزاد کروں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اچھا ایک کام یہ کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، صبح ایک کو شام میں. وہ عرض کرنے لگے باری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مسکین ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، میں کہاں سے لے کے کھلاؤں؟ آپ یقین مانیے ہم ہوتے تو چلے آتے تھے سن کے، پھر ہم لیتے رہتے تھے کیسا کرنا بھائی، ایک نیا مشکل کا مسئلہ آ گیا. انہوں نے سب چیز وہی حل کرنا شروع کر دی. اب یہ 3 چیزوں کے بعد حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کچھ انتظام کرے گا. یہ اختیار میں بتا رہا ہوں، تا قیامت کوئی بڑے سے بڑا ملا مرشد مولوی رہنے کی 3 کے آگے چوتھا نہیں بول سکتا. اس کو بیٹھو کہ آپ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس بولنا پڑتا. بیٹھے ہوئے کہ کوئی جاؤ 3 تھے مسئلے بیان کر دیا. حضور نے کہا کہ بیٹھو. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی کچھ کھجور لے کر آئے. تو حضور نے کہا کہاں ہے وہ شخص جس نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے؟ وہیں بیٹھے تھے. کہا یا رسول اللہ یہاں پر. حضور نے فرمایا ان کھجوروں کو لے جا کے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، اللہ تمہارا کفارہ ادا کر دے گا. پھر بولے یا رسول اللہ مدینے میں سب سے بڑا غریب فقیر میں ہوں، میرے سے زیادہ کوئی بھی مسکین ہے، اب میں کس کو لے جا کے دوں؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا، کہا کہ ٹھیک ہے جو تم تمہارے بیوی بچے کھا لو، اللہ اس کا کفارہ ادا کر دے گا. سبحان اللہ. اب آپ بتائیے یہ صرف محض حضور کے اختیار تھے جو ان کے لیے آپ نے فرمایا. اب ایسا نہیں اپن بھی روزے توڑ لے رہے، بیوی بچوں کو کھجورا لا کے کھلا دے رہے، ایسا نہیں ہے. ایکسیپشن کنڈیشنز الگ ہوتے ہیں، بعض موقعوں پر حضور نے الگ الگ فرمایا. یہ ہے ہمارے آقا کے اختیارات. کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تم کو دے دے اس کو لے لو. اب حضور تمہارے لیے حکم فرما رہے اس کو مان لو. آپ نماز میں ہیں، نماز کے دوران سرکار ایک ہاتھ آگے بڑھا ہے پھر پیچھے ہٹا دیا، پھر آپ نے ہاتھ آگے بڑھا پھر پیچھے ہٹا دیا. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو نماز کے دوران ہاتھ آگے بڑھاتے اور پیچھے ہٹاتے ہوئے دیکھا ہے حضور، اس کی کیا حکمت ہے؟ اب آپ بتائیے نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے اگر کوئی صف باندھی ہوئی ہے تو نگاہ کہاں رکھنی چاہیے؟ سجدے کی جگہ. صحابہ ہاتھوں کو آگے بڑھانا پیچھے ہٹانا دیکھ رہے ہیں. یہ سن کے حضور یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نظر نیچے رہنا تھا، تم لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ پوری نماز میں حضور کو تکتے رہتے، زیارت کرتے رہتے. مجھے اس کی ایک وجہ بھی سمجھ نہیں آئی. جب سرکار نماز میں ہوتے تھے تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف نظر فرما رہے ہیں، تو سرکار کی نگاہ مبارک آگے ہے تو صحابہ حضور کو دیکھتے رہتے، تکتے رہتے. جب مجلس میں ہوتے تو حضور کسی کے اوپر نظر فرمائے تو صحابہ میں یہ حیبت ہوتی تھی کہ اگر سرکار ہماری طرف دیکھے اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہماری نظر اگر خطا ہو جائے تو وہ گناہ ہو جائیں گے ہم سے، اس واسطے سر نیچے جھکا کے رہتے. اب ان کو زیارت کا موقع کب ملتا تھا؟ جب حضور نماز میں ہوتے تھے، سرکار کے چہرے کو تکتے رہتے. آج بعض ملا مولوی ہمارے پاس کیا بولتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے حضور کا تصور بھی آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یا صحابہ کی نماز ٹوٹنا تو چھوڑو، تکڑے حضور کو اور فرما رہے کہ ہم نے ایسا آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضور یہ نہیں فرما رہے کہ تم لوگ نماز میں سجدے کی طرف نگاہ رکھو، میرے ہاتھوں کو کیوں دیکھ رہے؟ نہیں فرمایا. کہا کہ ہاں صاحب میرے صحابہ جب میں نماز میں تھا تو میرے سامنے جنت لائی گئی تو میں نے اس میں ایک باغ دیکھا، اس باغ میں ایک انگور کا درخت دیکھا جس پر انگور لٹک رہے تھے. تو میرے دل نے چاہا کہ میرے صحابہ اکثر غریب اور بھوکے رہتے ہیں، یہ انگور توڑ کر ان کو دے دوں تاکہ یہ کھاتے رہتے. تو اس غرض سے میں نے ہاتھ آگے بڑھایا. پھر مجھے یاد آیا کہ یہ جنت کی نعمت ہے جس کا اللہ نے آخرت میں دینے کا وعدہ کیا ہے. اس خیال سے میں پیچھے ہاتھ ہٹا دیا. پھر دل نے چاہا کہ آخر توڑ کے دے ہی دوں تاکہ ان کا جو بھوکا فاقے کا معاملہ ختم ہو جائے. پھر ہاتھ میں نے آگے بڑھایا، پھر خیال سے پیچھے ہٹا دیا. اب آپ بتائیے حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں وہ توڑ کر تم کو دے دیتا
تا قیامت تم کھاتے رہتے اور کبھی وہ ختم نہیں ہوتے۔ اب آپ بولے یہ فرضی جنت نہیں تھی، سامنے لائی گئی ہے، حضور ہے مدینہ منورہ میں، جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر، لیکن سرکار ہاتھ بڑھا دے تو آپ کا دست مبارک جنت میں پہنچ رہا ہے، اور توڑ کر آپ دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ کسی کو اختیار ہے جنت کی کوئی چیز بالفرض تصور کے لیے لا کے کسی کو دینے کا اختیار ہے؟ حضور فرما رہے میرا دل نے چاہا، آپ ہاتھ بھی بڑھا لیے، یہ اختیارات ہیں میرے آقا کے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مبشرن اور بشارت دینے والے بنا کر بھیجا ہے آپ کو۔ کئی موقعوں پر صحابہ اکرام کو حضور بشارتیں دیتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، کیونکہ تھوڑا کم کرتے ہوئے آگے نکل جاتا ہوں، ماشاءاللہ تقریباً 2 بجنے آ رہے ہیں۔ رہا نہیں جاتا کہ بن کہے بھی رہا نہیں جاتا، ایک ایک بات یاد آتے رہتی۔ تو بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معاملہ ہے، غزوہ تیار ہے، جنگ کا میدان ہے، کافروں میں سے ایک لہیم شہیم بڑا اونچا جنگجو جو ہے شخص تلوار لیا ہوا، صحابہ اکرام اس کو دیکھ کے ڈر رہے کہ یہ اگر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ ایسے میں وہ شخص صحابہ اکرام پر نظر ڈالتا ہے، ان میں دیکھتا ہے کہ بہت غریب ہے، کمزور ہے، اللہ والے ہے، کوئی دنیا کی ورزش نہیں۔ ایسے بھی صحابہ گزرے ہیں، ایک صحابی کے مال غنیمت میں جو خوبصورت باندی آ گئی، تو دوسرے صحابی نے کہا کہ تم یہ مجھے بیچ ڈالو، کیا قیمت لوگے؟ تو انہوں سوچ کے بولے 10,000 درہم۔ تو وہ گھر کو گئے، جا کے دیکھ پوٹلی میں 10,000 بن کے لے کر آئے۔ انہوں بولے یہ کیا ہے؟ بولے 10,000 درہم۔ بولے 10,000 اتنے ہی ہوتے ہیں، میں سمجھا میرا گھر بھر جاتا ہوں گا پورا۔ ان کو معلوم ہی نہیں، روز 2-3 درہم کماتے تھے۔ بولے نہیں اتنے سستے میں نہیں دیتا میں۔ حضور تک بات پہنچی، سرکار نے فرمایا کہ کیا معاہدہ ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ معاہدہ ہوا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 10,000 درہم کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں، میں سمجھا بہت ہوتے ہوں گے، بولے اتنے چھوٹے سے نہیں والے۔ حضور نے کہا کہ تم نے معاہدہ کیا، اس کے بدلے میں دے دو۔ ایسا معاملہ تھا بالکل۔ اور خاص بات کیا تھی میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضور نے ارشاد فرمایا دنیا مردار ہے، اس کا طلبگار کتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنی سخت بات ہے، اس لیے ہم کو پسند نہیں آتی کہ دنیا دار ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس پر ایک انگریز محقق تھا، اس کی بھی بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ جب میں یہ حدیث سنا ہوں کہ دنیا مردار ہے، اس کا طلبگار کتا ہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ مردار کی مثال جو ہے گدھ سے دیتے ہیں، کتے سے نہیں دیتے، اور کتے کی نسبت ہڈی سے دی جاتی ہے، مردار سے نہیں دی جاتی۔ آپ بولتے نا کہ بھائی کتا ہے ہڈی ڈالو، یا پھر جو مردار ہے گدھ کھا جا رہی اس کو۔ یہاں حضور فرما رہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار کتا ہے، تو وہ پہلے تحقیق کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ معلومات ہوئی اس کو کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ پھر اس نے ایک عالم صاحب سے آ کر مشورہ کیا، کہا کہ حضرت میں نے بہت زمانے سے حضور کی جو ہر حدیث کو میں نے تحقیق کی ہے، غلط تو دور کی بات کمزور ثابت نہیں ہوئی، مگر یہ مثال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ ذرا ایکسپلین کریے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ جو سوچے وہ برابر صحیح ہے، لیکن یہاں جو حضور فرما رہے ہیں وہ دنیا دار کی خصلت کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیا دار کی خصلت یہ ہوتی کہ سب کچھ میں ہی کھا لوں گا اکیلا تنہا۔ تو حضور فرما رہے دنیا مردار، اس کا طلبگار کتا ہے۔ ایک بڑی بھینس پڑی ہوئی ہے سمجھیے 100 کلو کی، کتا یہ چاہتا ہے کہ اکیلا میں کھا لوں، کسی کو آنے نہیں دیتا، کوئی آیا تو اس کو بھوکتا پکارتا اس کو بھگا دیتا۔ بجائے اس کے گدھ رہی تو کیا ایک گدھ 100 گدھوں کو لے کر آتی مردار کے پاس۔ تو یہاں حضور نے دنیا دار کی خصلت بیان کی ہے۔